السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، سورج گہن یا چاند گہن، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینا چاہیے، ہمارے دلوں میں کپ کپی پیدا کر دینا چاہیے۔ اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہمیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، AI کی سہولتیں، یہ سب کچھ دیکھ کر ہم دنیا کی ترقی، دنیا والوں کی ترقی، ان سب سہولتوں کے پیچھے پڑ کر اپنے رب کو، اپنی آخرت کو ہرگز ہرگز نہ بھولیں، ورنہ اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سے بڑی نعمت، یہ سب اللہ نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اس اللہ کو پہچان کر اس کی صحیح طور پر عبادت کریں۔ اگر اس اصل مقصد سے ہم دور ہو گئے تو پھر جانیں کہ اللہ کا عذاب جب ہمیں پکڑ لے گا، دنیا کی کوئی ترقی ہمیں چھڑا نہیں سکتی۔ آج دیکھ رہے ہیں نا کیسے بھیانک سیلاب، سونامی، طوفان، تیز ہوائیں ابھی قریب میں ہمارے ملکوں میں بادلوں کا پھٹنا، یا اس کو کیا کہتے ہیں، سلائڈنگز، ان سب کی وجہ سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان بچنے کے ہزاروں پلان کر لے، وہ پلان میں ہی رہتا ہے، سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو جا رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کے مختلف ملکوں میں جنگلوں میں آگ شروع ہو کر پوری بستیوں کو کیسے تباہ کر رہا ہے۔ سن رہے نہیں سن رہے؟ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پھر بھی ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر بھی ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ سورج گہن ہوتا ہے، چاند گہن ہوتا ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ کی طرف سے چتاونی ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی، وعید اور ڈراؤ ہے کہ جو اللہ ایک لمبے عرصے تک سورج کے ذریعے اس دنیا کی تاریکی کو، اس کے اندھیرے کو دور کر کے روشنی دے کر بہت سارے فائدے عطا کرتا ہے، جب وہ اللہ چاہے تو اس کی روشنی کو چھین سکتا ہے۔ کیوں؟ سورج ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ کس کے کنٹرول میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور صحیح حدیث معلوم ہے نا، ہر دن سورج جب ڈوبتا ہے اللہ کے عرش کے آگے، اللہ کی اجازت سے ہی پھر وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ جب اللہ کہے گا کہ اب مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہونا، تو پھر وہ قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ چاند، جس کے ذریعے ہم روشنی پاتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں، دنیا کی یہ تاریک راتیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند کے موقع پر ہی عموماً، یعنی 13، 14، 15 انہی تاریخوں میں عموماً چاند گہن لگتا ہے۔ لیکن آج سائنس ترقی کر گئی، یہ اس کے آڑے میں آنے سے وہ چھپ جاتا ہے، وہ اس کے آڑے میں آنے سے یہ چھپ جاتا ہے۔ ان باتوں کو، ان سائنسی انکشافات کو ہم غلط نہیں کہیں گے،
لیکن صرف اسی کے اوپر انحصار کر کے سوئے رہنا، اپنے کاموں میں پڑے رہنا اور اپنی مشغولیت میں رہ جانا، اور اس موقع پر اللہ کا جو حکم ہے وہ جاننے کی کوشش نہ کرنا، یہ بہت بڑا خسارہ ہمارے لیے، یہ بہت بڑا خسارہ ہمارے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینے پہلے ایک بار سورج گہن ہوا تھا۔ جیسے ہی سورج گہن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ کہیں قیامت نہ آئی ہو، فوراً دوڑ پڑے، فوراً دوڑ پڑے۔ کدھر؟ جنگلوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دوڑ پڑے، بلکہ حکم بھی دیا کہ جب سورج یا چاند گہن دیکھو فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ اور یہاں فضا، معافی چاہتا ہوں بات میں ڈسٹرب کے لیے، پلیز برائے کرم دائیں ہاتھ سے پیا کریں، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ حرام ہے، شیطان کا کام ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی مجبوری ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ نہیں اڑتا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں فرمایا فَافْزَعُوا، یہ فضا کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی تو گھبراہٹ سے چین و سکون امن پانے کے لیے جو دوڑ کے جاتا ہے نا، اس کو فضا کہتے ہیں۔ عربی میں آپ لوگ سنتے ہیں نا فرّا، فرار، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہروب، بھاگ گیا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ اس کے علاوہ سعی، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ چلنے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے۔ الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن فَافْزَعُوا، فضا کے اندر ہیبت، گھبراہٹ، پریشانی۔ سچے پکے جو مومنین ہوتے ہیں، قیامت کا دن کس قدر زیادہ ہیبت والا ہے، کس قدر زیادہ پریشانی والا ہے، لیکن جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں، نام کے نہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سورہ انبیاء میں کیا خوشخبری دی؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کے اس دن وہ جو بہت بڑی گھبراہٹ والی پریشانی، وہ ان سچے مومنین کو ذرا بھی غم میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ان خوش نصیبوں میں سے ہم کو بنائے۔ تو یہاں دنیا میں چاند گہن، سورج گہن، ایسے گھبراہٹ، پریشانی، مصیبت کے وقت میں نماز کی طرف دوڑنے والے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے نا، اذا ہم به امر فزع الى الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کبھی کوئی غم، ہمہ ہموم، ٹینشن، فکر، غم لاحق ہوتا، کیا کرتے؟ نماز کی طرف فزع، دوڑ پڑتے۔ یہ عام حالات میں اگر کبھی انسان کو کوئی گھبراہٹ آ جائے تو نماز کی طرف دوڑ پڑنا۔ چاند سورج گہن لگ جائے تو فرمایا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ سورج گہن، چاند گہن کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور عام نمازوں سے، ہر دن پڑھنے والی فجر کی نماز سے بھی، جمعہ کی نماز سے بھی اور لمبی ہوتی ہے یہ نماز۔ بلکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ سورج گہن لگنے کے وقت سے ختم ہونے تک گھنٹہ ہو جائے، 2 گھنٹے ہو جائے، نماز میں رہو۔ اگر کسی وجہ سے تھوڑا سا جلدی، ایکسپریس نہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے کا چاند گہن تھا، 1 گھنٹے میں آپ نے نماز ختم کر دی، تو پھر کیا کرو؟ بیٹھ کے جا کے اب ارے کھولو یار وہ ویب سائٹ، ارے وہ یوٹیوب چینل کھولو، وہ فلاں فیس بک کھولو، ذرا دیکھو اس کے اندر پورے چاند کے بارے میں تفصیل سے بتلاتا ہے، کیسے کیسے کہاں، چلو دیکھو کس دنیا میں کب کتنے بجے۔
یہ سارے معلومات، انکشافات اور یہ ساری ڈیٹیلز لے کر کیا کریں گے آپ؟ آپ کو معلوم ہوا کہ سعودی عرب کے اندر 9:10 پہ ایک دم پوری طرح سے اندھیرا ہوا، چاند پورا چھپ گیا۔ انڈیا میں 11:20 کو، 12:50 کو، فلاں دیش میں کیا حاصل کیا آپ نے؟ اور حدیث میں کیا ہے ہم کو تعلیم؟ حدیث میں تعلیم کیا ہے؟ چاند گہن، سورج گہن جب دیکھو، سب سے پہلے اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ پڑنا ہے، اور اس نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو وقت رہے اس میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، خصوصی طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی جو اذکار ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ العتق، غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے تو وہ اعمال زیادہ کریں جن سے ہم کو غلام آزاد کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنے گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والا کام کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بھی تاکید فرمائی، دعا بہت زیادہ کریں۔ غور کریں ذرا آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن یا چاند گہن لگنے پر 15 کام کرنے کے حکم دیے ہیں۔ وہ 15 کاموں کا ذکر صحیح بخاری دونوں میں سے کسی ایک میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، نماز کی طرف دوڑ پڑنا، دعا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غلام آزاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، بکثرت دوسرے اذکار بھی کرتے رہنا، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار کرنا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے معافیہ مانگنا، توبہ کرنا، اور ابتہال اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کر رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے۔ اور اس سچویشن، اس حالت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیوں ناراض ہے؟ اللہ رب العالمین کا کیا غضب اتر سکتا ہے؟ اس بارے میں ڈرتے رہنا۔ میرے بھائیو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سورج گہن ہوا تھا، اتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھائی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنا ہوش کھو دی، اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ ہوش آیا تو پھر بیٹھ گئے، یعنی بے ہوشی میں تو انسان گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کچھ دیر نصیحت بھی کی، اسی لیے اس حدیث سے علماء کہتے ہیں جو ائمہ کرام ہیں وہ مختصر کم سے کم کچھ تو نصیحت لوگوں کو کریں، اللہ کا ڈر دلائیں، گناہوں سے معافی کے لیے کہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر جو نصیحت کی، اس کے اندر جو باتیں بتائیں، ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غور کریں، اس نصیحت میں سورج گہن کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں، اور غور کریں آپ، صحابہ کتنے پاک باز لوگ تھے نا، کتنے پاک باز لوگ تھے۔ خود قرآن میں اللہ نے کتنی بار ان کی تعریف کی ہے۔ ان کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے لوگو، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے اس نے زنا کو حرام قرار دیا، اسی غیرت کی وجہ سے زنا کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ رب العالمین انتہائی سخت غیرت میں آ جاتا ہے، اس کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جب کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔
سوچئے ذرا، سورج گہن کا وقت ہے، نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا جیسی چیز سے ڈرا رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زنا کی وجہ سے دنیا میں سماج، سوسائٹیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اور یہ سورج گہن، چاند گہن اور اس طرح کے یہ معاملات اللہ کی نافرمانیوں کے موقع پر اور زیادہ ہو کر اللہ کے بندوں پر عذاب کسی بھی وقت اتر سکتا ہے، اس لیے بہت چوکنا رہنا اور ڈرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل جو آ گئے ہیں اسمارٹ فون کے نام سے، اور اس کے اندر 24 گھنٹے نیٹ کی سہولت، اور اس کے اندر اور زیادہ آسانیاں، اے آئی کے فنکشنز، ہم اس کو کس کام میں استعمال کر رہے ہیں؟ زنا کا جو آخری مرحلہ شرمگاہوں کا، اس تک انسان کب پہنچتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے زنا سے، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا، کانوں کا زنا، ان سب سے گزرنے کے بعد ہی وہ پیش آتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث میں زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے ایسی چیزوں کو۔ اب ہم اپنے آپ میں سوچ لیں، روزانہ ہم کتنے تصویریں، کتنے امیجز، کتنے ویڈیوز ایسے دیکھتے ہیں جو کہ آنکھوں کے زنا میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی ان انگلیوں سے ٹچ کر کے اسکرالنگ اوپر نیچے کرتے ہوئے، پیجز رائٹ لیفٹ میں پلٹاتے ہوئے ان انگلیوں کا، ہاتھوں کا زنا کرتے رہتے ہیں۔ سوچیے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے گا؟ اسی نصیحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو تم لوگوں نے دیکھا کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر ہے نا نماز پڑھاتے ہوئے، نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو ہٹ گیا اچانک۔ تو اب بتا رہے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہوا تو کیوں جانتے ہو؟ جہنم کی آگ مجھے دکھائی گئی، شعلے جو بھڑک رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شعلہ آگ کا مجھے لپک نہ لے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی نماز کے دوران تم نے دیکھا کہ میں ایک موقع پر آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے جنت دکھائی دی، اس میں کی نعمتیں دکھائی دی۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، سورج گہن کی نماز کے موقع پر اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی یہ چیزیں دکھانا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھانا، ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ اس لیے میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، آؤ علم کی طرف، علم کی مجلسوں میں پڑھو، سنو قرآن و حدیث کو ان علماء کی زبانی جو صحابہ کے منہج کے مطابق بیان کر کے سمجھانے والے ہیں، تاکہ ہماری دنیا سے جو محبت، دنیا کے جو چکروں میں پڑھ کے آخرت کو بھول رہے ہیں وہ کم ہو جائے، اور ہمارے اندر آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر بڑھ جائے۔ اور غور کریں آپ، صرف یہ ایک نماز ایسی ہے سورج گہن کی، ہے تو اس میں 2 ہی رکعتیں عام نمازوں کی طرح، لیکن وہ طرح 100% نہیں بلکہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ 2 رکعتیں ہیں لیکن ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں۔ کیا مطلب؟ امام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ثنا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لمبی قرات کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے ہیں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں،
اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور قرات کرتے ہیں، لمبی قرات لیکن پہلے سے کچھ کم. پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح دوسری رکعت میں لمبی قرات کرتے ہیں لیکن دوسری قرات سے کچھ کم. پھر لمبا رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر قرات کرتے ہیں لیکن تیسرے قیام سے کچھ کم. پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اٹھنے کے بعد پھر سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعائیں وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. یہ 2 رکعت والی نماز، ہر رکعت کے اندر 2 رکوع عام نمازوں سے مختلف، اور پھر لمبی لمبی نماز. تو میرے بھائیوں، اس میں ہم کو کیا تربیت ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی کے موقع پر آپ کو گانے سن کر سکون نہیں حاصل کرنا ہے، کوئی پرانی فلمیں دیکھ کر سکون حاصل نہیں کرنا ہے، گندے تعلقات بنا کر جب تک میں تھوڑا سا ہمارے گرل فرینڈ سے بات نہ کر لوں تو پھر بیچاری وہ بھی پریشان، بے سکونی میں رہے گی کر کے اپنے کو جھوٹی تسلی میں رکھ لینا. یہ سب چھوڑ کے حلال کام کریں، فرائض کو ادا کریں. جب بھی کبھی کوئی چھوٹی بڑی پریشانی مصیبت آ جائے، فوراً اللہ کی عبادت، سب سے بڑی ہمیں جو اطمینان سکون دلانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز قائم کرو تاکہ ہم راحت پائیں. اللہ اکبر. اس نماز کے بارے میں جو ایسی گھبراہٹوں پریشانیوں کے موقع پر اس قدر پابندی سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان نمازوں سے کس قدر ہم غافل ہیں. انشاءاللہ آپ سے پابندی سے پڑھیں گے نا، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، جاگیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. لیکن پھر حقیقت کو نہ بھولیں، پھر اس حقیقت کو نہ بھولیں. آپ اپنے گھر میں کوئی بھی پھل والا ایک اچھا سا پودا لگائے ہیں تو اس میں اچھے پھل آنے کے لیے کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ چاہے آپ کے گھر میں ہو، آپ کے کھیت میں ہو، بہترین پھلوں والے جو پودے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی سینچائی کرتے ہیں، پانی دیتے رہتے ہیں ان کو. اطراف میں بیکار قسم کی گھاس پھوس وغیرہ جو بھی ہے اس کو ہٹاتے نکالتے رہتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى، اللہ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال کمثل غیث، بارش کی طرح سے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم و ہدایت بھیجا، خود اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ بارش کی جیسی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب زمین پر گرتی ہے تو 3 قسم کے الگ الگ زمین. ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ بارش کے گرنے سے ہی وہاں ہریالی بڑھنی شروع ہو دیتی ہے. انبتت الکلأ والعشب، وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، بڑی زرخیز زمین، بڑی اچھی زمین. ایک دوسری، یہ وہ اچھی زمین جو اس زمین والے کو خوب فائدہ دیتی ہے. دوسری ایک اور زمین ہے اجادب، وہ زمین پانی تو کھینچ لیتی ہے، اس بارش کے پانی کو اپنے اندر لے لیتا ہے، لیکن وہاں اس جگہ فوراً کوئی ہریالی نہیں ہوتی. زمین والے کو، کسانوں کو ذرا محنت اور زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس پانی کو لینا پڑتا ہے.
یا وہاں پر اور زیادہ اپنی محنت کر کے اس زمین کو زرخیز بنانا پڑتا ہے، پھر بھی یہ زمین بھی کسی قدر فائدہ دے دیتی ہے۔ اور تیسری قسم کی زمین قیعان، بالکل بنجر، نہ وہاں کوئی ہریالی اگتی ہے، نہ وہاں پانی سٹور ہوتا ہے، بلکہ بہہ کے نکل جاتا، نہ خود فائدہ لیتی ہے۔ اس زمین پر پانی گرنے سے کوئی آدمی کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، ان تین زمینوں میں سے کس زمین کو تم پسند کرو گے؟ پہلی، دوسری، تیسری؟ ہاں، پہلی والی۔ تو پھر اگر تم چاہتے ہو کہ ہاں ہمیں نمازی بننا ہے، نماز کا پھل ہمیں بہترین شکل میں قیامت کے دن کھانا ہے، ہمیں نیک عمل کرنا ہے، اس کا اچھا پھل قیامت کے دن حاصل کرنا ہے، تو اس دنیا میں اللہ نے جو علم و ہدایت بھیجا قرآن و حدیث کی شکل میں، بڑی محنتوں سے، بڑی قربانیاں دے کر صحابہ نے، ہمارے سلف صالحین نے اسے سیکھا، حاصل کیا، وہ اگر آپ حاصل نہیں کریں گے، اپنے اس ایمان کے درخت کو اس علم و ہدایت کے پانی سے سیراب نہیں کریں گے، تو بولو کہاں سے اس کے اندر پھل آئیں گے؟ ایمان کا ایک درخت تو آپ کے اندر آ گیا نا، لیکن اب اگر اس کی سینچائی آپ نے علم و ہدایت سے نہیں کی، قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا، صحیح علم حاصل کرنے نہ لگے، دنیا کے علم کی بڑی فکر ہے، ڈگریاں حاصل کرنے کی بڑی فکر ہے، لیکن قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی تڑپ اگر نہیں ہے، تو بولو کہ اس ایمان کے درخت میں پھل کیسے آئیں گے پھر؟ اس لیے علم کو یہ نہ سمجھو وہ متووں کا، یہ فلاں مولوی کا، نہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ پھر بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پڑ جاؤ گے۔ اللہ اس نقصان اور گھاٹے سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ چند نصیحتیں سورج گہن کی، چاند گہن کی مناسبت سے جو سنی ہے ہم نے، اور اس میں علم، ہدایت، گناہوں سے بچنے، توبہ، استغفار وغیرہ کے بارے میں جو کچھ سنا، سنی ہوئی اچھی باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔